اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ آج رمضان المبارک کی دوسری رات ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک جو خاص عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ لفظ رمز سے نکلا ہے اور رمز کے معنی ہے جلا کر ختم کر دینا۔ تو رمضان وہ مہینہ جس کے اندر گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عبادت کے لیے انسان کو عطا فرمایا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوگا کہ رمضان یہ نام تو اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے اس نام کا استعمال قرآن مجید میں فرمایا ہے، نام تو لوگوں نے رکھا۔ تو عرب کے اندر جب یہ نام رکھے گئے کسی نہ کسی مناسب سے رکھے گئے، یہ 12 مہینوں کے نام۔ رمضان جو نام رکھا گیا تو یہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس مہینے میں جو شروع میں جب یہ مہینہ آیا جس سے واسطہ پڑا لوگوں کو، یہ انتہائی گرم موسم تھا اور ہر چیز جو تھی بالکل جل جاتی تھی، زمین اتنی گرم کہ اس پہ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس مہینوں کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا۔ اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ رمضان شروع ہوتے ہی 2 کام شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قیام رمضان، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نتیجہ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایمان رکھا، جس شخص نے روزہ رکھا، من صام رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، عقیدہ صحیح ہونے کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو معاف کر دیا گیا اس کا وہ گناہ جو اس سے پہلے اس سے ہوا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بارے میں فرمائی کہ وہاں من صاما یہاں من قاما، باقی الفاظ اسی طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ 2 کام کہ روزہ اور قیام رمضان، یہ 2 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کی بخشش فرمایا۔ لیکن ان میں جو پہلا کام ہے، جو روزے کا کام ہے، ترتیب کے لحاظ سے پہلا کام تو تراویح کا کام ہے کہ رات کو تراویح پڑھیں گے تو صبح کو روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ فرض ہے اور نماز تراویح یہ سنت ہے۔ تو رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ جو آگے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کو پہلی کتابوں کے مقابلے میں متعدد امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پہلی کتابیں صرف کتابیں ہیں، اور یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں لوح محفوظ کی عربی زبان سے ترجمہ ہو کر اپنی زبان میں ترجمہ ہو کر نازل کی گئیں، اور قرآن مجید بغیر ترجمے کے اصل زبان میں نازل فرمایا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید اکٹھا بھی نازل ہوا ایک رات میں، رمضان المبارک کی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں لوح محفوظ سے یہ پہلے آسمان پر آیا، یہ انزال ہے۔ پھر پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، 23 سال میں یہ تنزیل ہے۔ تو قرآن مجید میں انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز پر لکھی ہوئی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید مخلوقات میں سب سے افضل، عرش عظیم سے بھی زیادہ مقدس نبی السلام کے جسم اطہر کے مبارک دل پر نازل ہوا ہے۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، نہ کلمات کا تغیر و تبدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے الفاظ کے اعتبار سے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے پڑھنے کے انداز کے لحاظ سے، قراءت کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے فہم کے لحاظ سے۔ اگرچہ فہم کے اندر بہت مداخلت ہوئی اور لوگوں نے اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر بڑی تبدیلی کی، لیکن اصل مفہوم دنیا کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ وہ مفہوم کون سا مفہوم ہے؟ وہ مفہوم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو آگے منتقل فرمایا۔ تو یہ مفہوم منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، جس کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کا فہم یہ دو چیزوں کے اندر ہے، حدیث اور فقہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو قرآن مجید کے کلمات بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ اگرچہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ ان قراء حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام کے پڑھنے کے طریقے کو منتقل کرتے ہوئے چلے آئے ہیں اور منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ فہم کی حفاظت وہ حدیث و فقہ کے ذریعے ہے، اور اللہ نے حدیث و فقہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ خاص قوم کے لیے تھیں۔ قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے نہیں، دنیا جہاں کے تمام انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے۔ انسانوں اور جنات کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ ہے، فرشتوں کو بھی اس کے سننے کا اشتیاق ہے۔ تو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جو فرشتوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ پھر آٹھویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، کہ عقائد اس کے اندر موجود، احکام اور مسائل اس کے اندر موجود، تمام بنیادی باتیں اس کے اندر موجود۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ذکر کی کتاب بھی ہے، تلاوت کی کتاب بھی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور اللہ سے دعائیں نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی طرف سے مانگنے والے ہو جاتے ہیں اور خود ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اس کے بعد جو نامی امتیازی خصوصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے دوامیت۔ قرآن مجید نہ صرف دنیا میں انسان کا رفیق ہے جو اس کو اپنا رفیق بنا لے، بلکہ موت کے وقت بھی یہ انسان کے کام آتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اس کی تحدیث نعمت کے طور پر اپنے گھر کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جس آدمی کی روح نہ نکل رہی ہو، تکلیف کی کیفیت ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی آسانی ہوتی ہے۔ اب عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ جناب سورہ یاسین پڑھنے سے جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، تو آخری رات کی بات ہے کہ ہم حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو طبیعت ناساز تھی، تو کہا کہ سورہ یاسین پڑھی جائے، لیکن یہ کہ اگر سورہ یاسین پڑھیں کہیں وہ یہ تاثر نہ لیں کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ گفتگو، ہر قسم کی دینی گفتگو خصوصی طور پہ فرماتے رہتے تھے، تو میں حضرت کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا اور بہن بھائیوں سے میں نے کہا کہ ذرا فاصلے پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ان کو ساروں کو بیٹھے ہوئے تو یہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ پڑھ رہے ہیں، تو ابا جی نے کہا کہ یہ بیٹھے وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اور فرمایا کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت آتی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر وقت آ گیا ہے تو پھر موت اچھے انداز سے آئے گی، آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وقت نہیں آیا تو اللہ صحت عطا فرمائیں گے۔ تو دونوں لحاظ سے پڑھنے میں فائدہ ہے، نقصان کسی لحاظ سے بھی نہیں۔ تو ان سے کہیں گے بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں، سورہ یاسین پڑھیں۔ تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت کے اندر بھی جو انتہائی مشکل کیفیت ہے، اس وقت بھی انسان کے کام آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ قرآن مجید کام آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عالم برزخ میں تو یہ بات کل گزارش کی گئی تھی کہ سورہ ملک انسان کی نجات قبر کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی مرنے والے کو دفن کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھیں، اور اس کے پاؤں کی طرف آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھیں۔ اب اس میں بعض لوگوں کو اختلاف ہے کہ حضرت نہیں، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے۔ اب مرفوع اور موقوف کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع وہ ہے کہ جس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو، اور موقوف وہ ہے جس کی نسبت صحابی رضی اللہ عنہ سے ہو۔ اب یہاں اختلاف ہے حضرت یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ میرے محترم، اس میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مرفوع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تب بھی سر آنکھوں پر، اور اگر صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تو اس نے اپنی طرف سے تو نہیں گھڑی ہوگی، کہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں گھڑتا، وہ کس سے لیتا ہے بات؟ نبی علیہ السلام سے لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے کسی بات سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے تو اس نتیجہ کو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بات پہ عمل کرنا بھی نجات، اور صحابی رضی اللہ عنہ کی بات پہ عمل کرنا بھی نجات۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات آگے انشاءاللہ درس میں آئے گی کہ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایمان ہیں اور اعمال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ رضی اللہ عنہم، جو تمہاری طرح ایمان لائے گا وہی ہدایت پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ہے۔ اور اعمال میں والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے اتباع کی ان کی اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ ان سے راضی بھی ہوگا، اللہ ان کو جنت بھی دے گا۔ تو یہ اعمال کے اندر اتباع ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی ہے ایمان کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں، نبی اسلام کی صحبت میں رہنے والے، کہ لہٰذا سرہانے یہ پڑھا جائے اور پاؤں سے یہ پڑھا جائے، تو کیا ان کا فرمانا ایسا ہوگا جو بے نتیجہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ میت کے لیے فائدہ ہے، تو انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا قرآن مجید اس لحاظ سے بھی برزخ، عالم برزخ میں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور نبی اسلام کے ارشاد کے مطابق رمضان اور قرآن یہ دو ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے سروں پہ پھولوں کی چھتریاں ہوں گی اور ان سے روشنی کر رہی ہوگی۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جنت میں داخلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن میں مکمل ہوگا وہ تیرا درجہ ہوگا۔ پھر یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر قرآن مجید توجہ سے پڑھے اور یہ تصور کر لے کہ میں اپنے رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں، اس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنا کلام سنائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد جو 10ویں خصوصیت، امتیازی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کا حفظ اتنی کثرت کے ساتھ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کہ بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا بابل کا، وہ آیا، اس نے آ کے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور تورات کے جتنے نسخے سے سب جلا ڈالے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی وہ گرفتار کر کے لے گیا، بعد میں ان کی بزرگی سے متاثر ہوا، ان کو رہا کر دیا۔ تو یہ واقعہ آگے انشاءاللہ سورۃ بقرہ ہی میں آئے گا۔ تو عزیر علیہ السلام جب تشریف لائے 100 سال کے بعد، حضرت جب وہاں تشریف لائے تو عزیر علیہ السلام نے دیکھا کتاب تورات موجود نہیں ہے، تو حضرت نے زبانی تورات لکھوائی۔ تو یہودی نے کہا کہ اللہ کی کتاب زبانی یاد ہونا یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے اس کو جو ہے تورات زبانی یاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز نبی اسلام کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا حفظ آپ کو بکثرت دکھائی دے رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا حفظ بھی بکثرت ہے، اس کی تلاوت بھی بکثرت ہے۔ وہ لوگ جو حافظ ہیں وہ تو شاید تلاوت میں سستی کرتے ہوں، لیکن جو حافظ نہیں ہیں وہ تلاوت میں سستی نہیں کرتے اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کا فہم بھی جو ہے یہ سمجھنا یہ آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ذریعہ بنایا، اور پھر نبوت سے صحابیت میں منتقل ہوا، اور پھر صحابیت سے یہ امت کے اندر منتقل جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کے تقاضے کیا ہیں، کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کس طریقے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات وہ ہے کہ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔
قرآن مجید پر ایمان ہو، اور ایمان کیا ہو؟ ایمان میں بنیادی باتیں 3 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ اس پہ کامل یقین ہو کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ یقین ہوگا کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدون کیا ہے، اس میں سے آیتیں نکالی ہیں، آیتیں داخل کی ہیں۔ لیکن میرے محترم، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور پھر یہ کہ قرآن مجید کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کرے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلی کتابیں جتنی ہیں وہ حکم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے منسوخ ہیں، مگر قرآن مجید منسوخ نہیں۔ قرآن مجید منسوخ نہیں، اور نہ قیامت تک یہ منسوخ ہوگا۔ تو پہلی بات جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے قرآن مجید پر کامل ایمان، اور ایمان میں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا قرآن مجید کی نعمت کی قدردانی کا، وہ ہے ادب اور احترام۔ کیا قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور ادب و احترام میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر غسل کی حاجت ہو، کہ غسل کی حاجت ہو تو اس میں یا عورت ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہو، یا بچہ جننے کے بعد کی حالت میں ہو، تو قرآن مجید کو زبانی نہیں پڑھ سکتے۔ اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں، اس حالت میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس حالت میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں میں ایک تھوڑی سی بات اصولی گزارش کر دوں کہ قرآن مجید کی اگر دعائیں پڑھنا چاہیں اس حالت کے اندر، تو اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ قرآن مجید کی دعا ہے، تو اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں۔ تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، اب جب اللہم ہم لگا دیں گے تو اب یہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس سے پہلے اللہم لگا دیں گے، اب وہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی، اب اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب غسل کی حاجت ہو یا عورت بے غسل ہونے کی حالت میں ہو تو اس قرآن مجید کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ کہ اگر بے غسل ہونے کی حالت نہیں ہے، بے وضو ہونے کی حالت ہے، تو قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیا قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ اس بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ نہیں حضرت، یہ قرآن مجید کی تلاوت سے روکنے کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کے مخالف ہیں، یہ ان کا شوشہ ہے، قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نہیں میرے محترم، یہ ان کا شوشہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پوری طرح پاکیزہ نہ ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ مت لگائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی شریف کے اندر ابن عمر سے روایت موجود ہے کہ وہاں بھی حضرت نے فرمایا کہ جب تک پاکیزہ نہ ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں۔ زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پاک جگہ پہ رکھیں، اونچی جگہ پہ رکھیں۔ قرآن مجید کو ناپاک جگہ پہ مت رکھیں اور نیچے مت رکھیں، ہم اوپر بیٹھے ہیں قرآن نیچے ہو، ایسا نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرف قرآن مجید پڑھے ہوں اس طرف پاؤں نہ کریں، قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ پاؤں نہ کریں، اور پاؤں کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اجتناب کریں۔ نبی علیہ السلام کا ادب بھی ضروری ہے اور قرآن مجید کا ادب بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ادب کے حوالے سے ایک بات گزارش کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں حضرت نے قیام فرمایا۔ یہ مکان 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ حضرت آپ اوپر کی منزل میں ٹھہریں، ہم نیچے کی منزل میں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، تمہیں بار بار تکلیف ہوگی، لہٰذا تم اوپر ٹھہرو، میں نیچے ٹھہرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نچلی منزل میں مقیم ہوئے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کا گھرانہ اوپر کی منزل میں منتقل ہو گیا۔ صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، تو حضرت نے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سوئے نہیں۔
کوئی تکلیف تھی کیا تھا؟ فرمایا کہ حضرت صرف میں نہیں سویا بلکہ میرے گھر کا کوئی فرد بھی نہیں سویا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ میں بالکل قریب تھا اور کہ ایسی کوئی تکلیف تھی، مجبوری تھی، ایسا کوئی سبب تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہا کہ حضرت کوئی تکلیف نہیں تھی، بس تکلیف یہ تھی کہ ہمیں خیال آیا کہ آپ نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، آپ کسی ضرورت کے تحت نیچے اپنی جگہ سے اٹھ کر چل رہے ہوں اور ہم اوپر ہوں تو ہمارے قدم کہیں آپ کے مبارک سر کے اوپر نہ ہوں۔ اس احتیاط کی وجہ سے ہم سارے گھر والے دیوار کے ساتھ پوری رات لگ کر کھڑے رہے ہیں۔ اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر منتقل ہو جاتا ہوں۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جو یہ ادب احترام کیا، دو سبب ان کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ وہ اعزاز کیا ہے اس سے پہلے سبب گزارش کر دوں۔ ایک سبب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سبب اور حضرت کے ادب و احترام کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، کھانا زوجہ محترمہ نے کھانا رکھا۔ عورتوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سناتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی محترمہ زوجہ محترمہ نے کہا کہ سنا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے؟ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی مجھ سے آپ کے بارے میں یہ بات کہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کہ آپ کو تو یہ بات سننی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیا آپ میرے والد ماجد کو نہیں جانتے؟ کیا ان کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے؟ اور میں آپ کی بیوی ہوں، کیا آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہے تو میں نہ سنوں، آپ کے والد اور آپ کے شوہر کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں آپ سے سن لوں کہ آپ کے والد سے جس کا بہتر والد اور آپ کے شوہر سے جس کا بہتر شوہر، اس کے بارے میں آپ سے سن لوں۔ تو اس پہ وہ خاموش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جواب کو قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ ایمان والو یہ کیوں نہیں ہوا؟ جب تم نے یہ تہمت سنی، تہمت سنتے تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے اور یہ واضح جھوٹ ہے؟ تم نے سنتے ہی یہ بات کیوں نہیں کہہ دی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قسطنطنیہ کے محاذ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو امیر لشکر جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید تھے، وہ امیر لشکر اس کے خیمے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کو وصیت ہو؟ فرمایا کہ ہاں، ایک وصیت یہ ہے کہ مجھے میرا انتقال راستے میں ہو جائے تو مجھے راستے میں دفن نہ کرنا، میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر چلنا آخری منزل تک، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کر سکوں کہ اے اللہ کہ میں نے بڑھاپے کے اندر بھی زندگی میں تیرے راستے میں جہاد کیا ہے اور مرنے کے بعد میرا جسم بھی تیرے راستے کے جہاد میں چلتا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں آخری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا۔ اب جس وقت قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس پہنچے، اب یہاں سے واپسی تھی، حکمت عملی کے تحت واپس جانا تھا۔ اب سوچا کہ ان کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، ان کو یہاں دفن بھی کرنا ہے، اور گرد و نواح عیسائیوں کی آبادی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد عیسائی ان کے جسم اطہر کو نکال کے ان کی بے ادبی کریں گے، توہین کریں گے، تو کیسے روکیں گے ہم، کیسے واپس آئیں گے؟ باہمی مشورہ ہوا کہ وصیت پہ بھی عمل ہو جائے اور یہ ہے کہ ان کو موقع بھی نہ ملے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کر دیا جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی قبر ہے اور کون دفن ہوا ہے۔ تو لہٰذا جس وقت رات کو فیصلے کے مطابق ان کی تدفین ہونے لگی، قبر کھودی گئی اور حضرت کو اس میں سلایا جانے لگا، تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی تھی۔ صبح عیسائی گرد و نواح کے حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رات خیریت تھی کہ آپ کے یہاں اتنی روشنی تھی؟ کہا کہ جی ہاں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی تدفین تھی تو اس کی وجہ سے روشنی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا دو، جس کے صحابی کا یہ مقام ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا کہ ان کو وفات کے بعد بھی ایمان کا ذریعہ بنایا، کتنے کثیر تعداد لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بنایا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ بات
حاصل کی کس چیز سے؟ ادب اور احترام سے۔ تو قرآن مجید کا جو ہے ادب احترام ہو، اس سے پاؤں نہ کیے جائیں اور اس کو نیچے نہ رکھا جائے اور اس کو پاک جگہ پر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بلا ضرورت اس کو پیٹھ بھی نہ کی جائے۔ ضرورت کے تحت قرآن مجید کی طرف پاؤں تو نہیں کیے جا سکتے مگر پیٹھ کی جا سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے اور کلاس ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اور صورت نہیں ہے، تو جو پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی قرآن کو کھولنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پیٹھ یہاں ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن پاؤں کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات ایمان، دوسری بات ہے ادب اور احترام، تیسری بات جو قرآن مجید کی قدردانی کے لحاظ سے ضروری ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ جو لوگ حافظ ہیں وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ جی شعبان میں پھیرا دیں گے، پڑھیں گے، دور کریں گے، پھر رمضان میں سنا دیں گے۔ نہیں میرے محترم، قرآن مجید کی تلاوت یہ مستقل عمل ہے، اور اس سلسلے میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی علیہ السلام آپ تلاوت کریں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ تلاوت نہ فرماتے کیا قرآن بھول جاتا؟ نہیں، حضرت کے تو مبارک سینے کے اندر اترا ہے قرآن، تو حضرت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ جب محفوظ ہے تو معلوم ہوا کہ تلاوت یاد رکھنے کے لیے نہیں، تلاوت ایک مستقل عمل ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ اب جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے ان کے لیے حکم ہے تلاوت کا، تو میرے اور آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا کتنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ باقاعدہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی میں گزارش کر دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب جہاد پہ تشریف لے جاتے تھے یا سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو بے ادبی کی وجہ سے قرآن کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اب جب ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے تو تلاوت رک جاتی، تو اس لیے کہ حفظ کا مقصود یہ تھا کہ جہاد کی حالت میں ہوں، سفر کے اندر ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول چلتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف رمضان اور شعبان کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے اندر ہے۔ ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کا ہر مسلمان پہ حق ہے کہ کم سے کم سال میں 2 بار اس کو ضرور مکمل کرے۔ یہ 2 بار مکمل کرنے کی جو مقدار ہے یہ سب سے کم مقدار ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں تو 1080 رکوع ہیں، اور اس کو آپ تقسیم فرمائیں 365 دنوں پر، 360 دن اسلامی مہینے کے 355 دن، اب 355 پہ اس کو آپ تقسیم کریں تو زیادہ سے زیادہ 3 رکوع بنتے ہیں، تو کم سے کم 3 رکوع، اتنی مصروفیات بھی ہوں تب بھی 3 رکوع کی تلاوت ضروری ہے۔ جبکہ اکابر کا معمول کیا تھا، یہ صرف ایک مثال گزارش کر دیتا ہوں۔ ہمارے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورا سال تو قرآن پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن اس رمضان مبارک میں بھی حضرت 61 بار قرآن مجید کو مکمل فرماتے تھے۔ ایک بار رات کو مکمل فرماتے، ایک بار دن کو مکمل فرماتے، ایک بار تراویح میں مکمل فرماتے تھے، تو کل 61 بار حضرت قرآن مجید کو مکمل فرماتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں مصروفیات کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت شیخ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے شاگرد ہیں، نوجوانی کی حالت میں حضرت سے یہ 2 سال پڑھتے رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، تو یہ 15 سال کی عمر میں تھے جب حضرت سے استفادہ کیا، لیکن اتنی وابستگی اختیار کی، حضرت سے اتنا استفادہ کیا ہے کہ حضرت ہی کی فقہ کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسلامی عدالت کے چیف جسٹس تھے۔ اس وقت یہ اسلامی سلطنت کتنی بڑی تھی، موجودہ سعودی عرب سے لے کر موجودہ کشمیر تک، آپ دیکھیں کتنے ممالک بنتے ہیں، ان تمام علاقوں کے وہ چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ کیا مصروفیات ہوں گی حضرت کی، اور حضرت کی مصروفیات یہ حضرت کی مصروفیات کا پھر ایک میں دوسرا ایک انداز عرض کر دوں کہ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں بلا مبالغہ یہ کمرہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کے آدھے حصے میں وہ کتابیں آ جائیں گی۔ ان کو پڑھنا زندگی میں کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ نے اتنا کام ان سے علم لیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ اندلس کے ایک قاضی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، جج تھے، خیال آ گیا کہ میں فقہ کے بنیادی اصول حضرت امام محمد رحمۃ اللہ سے سیکھوں۔ انہوں نے ملازمت چھوڑی
اتنی بڑی ملازمت دور کے اندر یہ ملازمت چھوڑی، ملازمت چھوڑ کے اندلس سے چلے اور بغداد پہنچے۔ حضرت امام محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں ملازمت چھوڑ کر اتنا سفر کر کے آیا ہوں، گھر بار چھوڑا ہے۔ میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ آپ سے میں اصول پڑھنا چاہتا ہوں، شرعی احکام کے اصول سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ رو پڑے، کہنے کا حضرت میں نے اتنا سفر بھی کیا، اتنی قربانی بھی دی، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ میں تہجد کے وقت میں یہاں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد اس مقام پہ آ کے نفل پڑھتا ہوں۔ وضو کرنے کی جگہ سے لے کر نفل پڑھنے کی جگہ تک آتے ہوئے اس وقت میں اگر تم مجھ سے پڑھ سکتے ہو تو میں پڑھانے کو حاضر ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس میں پڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں جتنا عرصہ میں حضرت کی خدمت میں رہا، میں رات کو نہیں سویا، معلوم نہیں حضرت کس وقت اٹھ کے یہاں سے گزر جائیں اور میں محروم رہ جاؤں، میرا سبق رہ جائے گا۔ یہ مصروفیت حضرت کی، اس مصروفیت کے باوجود تلاوت کی کیفیت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 پارے سے کم تلاوت کی توفیق دی ہو۔ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی 7 پارے روزانہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے شیخ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ کوئی انتہائی مصروف بھی ہو تو کم از کم حق ہے قرآن مجید کا کہ سال میں 2 بار وہ قرآن مجید کو ضرور مکمل کرے۔ اس کے بعد تلاوت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت بعد تجوید کی جائے، اصول تجوید کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے قرآن مجید بھی منتقل کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی منتقل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی کوشش کریں گے روزانہ ایک اصول کم از کم اس کا آخر میں سیکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ہے ادب اور توجہ سے، بے خیالی سے نہیں۔ بے خیالی سے پڑھیں گے تو بھی اس کا ثواب تو ملے گا، اجر تو ملے گا، لیکن ادب اور توجہ سے ملیں گے تو اس کی برکات اپنی ہیں۔ پھر میں حفاظ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، حفاظ طلباء سے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کو زبانی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، لیکن تھوڑی مقدار قرآن مجید کی دیکھ کر ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں گے، زبانی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان عبادت میں ہے، اور جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو زبان بھی عبادت میں ہوگی، نگاہ بھی عبادت میں ہوگی، اور جسم بھی عبادت میں ہوگا، کیونکہ آپ ادب ہے۔ زبانی تو آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی تو آپ چلتے پھرے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کے لیے ادب احترام ہوگا اور آپ کو جھک کر بیٹھنا ہوگا، تو پورا جسم آپ کا عبادت کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جہاں آپ کی نگاہ عبادت کے اندر ہے، انشاءاللہ نگاہ کی کمزوری بھی اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے، تو اس کے اندر یہ فائدہ بھی حاصل جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس لیے ان سے گزارش ہے کہ حفاظ حضرات بھی تھوڑی مقدار دیکھ کر کم از کم 2 رکوع بے شک پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، 1 ربع پڑھ لیں، کم از کم اتنی مقدار روزانہ دیکھ کر ضرور پڑھ لیں۔ پھر یہ کہ تراویح کے اندر تو حفاظ حضرات کو ہم یہ سناتے ہی ہیں، تو ان سے التماس ہے کہ پورا سال قرآن مجید کو نمازوں میں پڑھنے کی عادت بنائیں، کہ جو امام ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، تو جہری نماز کے اندر ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع فرما دیں، تو اس طرح سے قرآن پختہ بھی رہے گا اور لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور جو لوگ مقتدی ہیں، نماز پڑھاتے نہیں ہیں، تو وہ فرض نماز تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اور فرض نماز میں تو قرات نہیں کر سکتے، تو سنتیں جو 12 سنتیں ہیں، اگر نفل نہ بھی پڑھتے ہوں تو 12 سنتوں کے اندر ترتیب سے قرآن مجید پڑھنا شروع فرما دیں، تو انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ مستقل قرآن مجید جو ہے یہ حفظ رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو جو ہے اس انداز سے آپ جب اس کی تلاوت فرمائیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی پختہ بھی ہوگی، اور دوسروں کے لیے یہ ترغیب بھی بنے گی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی قدردانی ہے، اس نعمت کی قدردانی کا چوتھا تقاضا ہے، وہ ہے تعلم، کہ قرآن مجید کا مفہوم سیکھیں، سمجھیں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں تاکہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم معلوم ہو، اور اہل باطل ہماری لازمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شوشے ایسے نہ چھوڑ دیں۔ اور یہ شوشے کس انداز سے چھوڑتے ہیں، اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، آگے بھی مثالیں آئیں گی، کہ وہ لوگ جو ہیں جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں حضرت وبالآخرۃ ہم یوقنون،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو متقی ہیں وہ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو حضرت سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو بعد میں وہی نازل ہوگی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد یہ ہمارا جو مقتدا ہے، پیشوا ہے، یہ نبی ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے، اس کی وحی کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب یہاں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میں اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہوں، اور کتنے لوگ بد نصیبی سے گمراہ ہو گئے اس لا علمی کی وجہ سے۔ تو بالآخرت ہم یوقنون، تو آخرت سے مراد یہاں عالم آخرت ہے، بعد والی وہی مراد نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے، جو قرآن کو جاننے والے ہیں، اس کو جاننے والے، ان سے نسبت ہوگی تو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے اس کا تعلم جو ہے یہ ضروری ہے۔ چھٹی جو بات جو قدردانی کے تقاضے کے سلسلے میں ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی احکامات پر عمل کرنا۔ کیسے عمل کرنا؟ اپنی مرضی سے عمل کرنا نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان کے طریقے پر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ساتویں ذمہ داری اور اس نعمت کی قدردانی کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں ہم اس کی اشاعت کے اندر اور تعلیم کے اندر معاونت کریں، مالی معاونت کریں، کچھ وقت بھی دیں، اور مالی وقت نہیں دے سکتے تو مالی معاونت کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہو جائیں۔ اب یہ قرآن مجید کے ان تقاضوں کے ساتھ اب قرآن مجید کے بارے میں چند بنیادی معلومات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں۔ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن مجید کے سب سے آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ تو قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں، اور قرآن مجید کے اندر کل رکوع 540 ہیں، اور قرآن مجید کے اندر آیات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 6666، یہ ایسے مشہور کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 6236، مشہور کیا ہوا ہے 6666 کے 6 کے ہند سے بنا دیے ہیں، جبکہ 6236 جو ہیں یہ آیات ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جو پارے ہیں وہ 30 ہیں، اس نسبت سے ہیں کہ روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے تو ایک مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے، اور اس کی منزلیں 7 ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ایک پارے سے زیادہ پڑھیں تو اس کو 7 دنوں کے اندر قرآن مجید کو ختم کریں، تو اس لیے اس کی منزلیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ رکوع کی علامت آئین، آپ دیکھیں گے کہ آئین کا حرف لکھا ہوا ہوگا، اور آئین کے اوپر بھی ہندسہ ہے، آئین کے نیچے بھی ہندسہ ہے، آئین کے اندر بھی ہندسہ ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو اوپر ہندسہ ہے وہ ہے سورت کا رکوع نمبر، کہ یہ سورت کا یہ فلاں رکوع ہے، اوپر 9 لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہے اس سورت کا یہ 9واں رکوع ہے۔ اور جو آئین کے نیچے حصہ لکھا ہوا ہے اس سے سپارے کا رکوع معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سپارے کا اتنواں رکوع ہے، اور جو درمیان میں حصہ لکھا ہوا ہے یا عدد لکھا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ اس رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں۔ تو درمیان والا جو ہے وہ آیتوں کی، اس رکوع کی آیتوں کی تعداد کو بتائے گا، اور اوپر والا جو عدد ہے وہ سورت کا رکوع نمبر بتا رہا ہے، اور جو نیچے والا عدد ہے وہ پارے کا رکوع نمبر بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ العلق، قرآن مجید کا پارہ نمبر 30، اس کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن مجید کے سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 38 کی آیت ہے، آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت بھی سورۃ الفاتحہ ہے، کہ نبی علیہ السلام پر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور ان 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے، یہ
دوسری وحی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیتیں، پوری صورت نازل نہیں ہوئی، صورت الگ کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ جو پہلی پوری صورت نازل ہوئی ہے وہ صورت الفاتحہ ہے، اور جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ صورت النصر ہے۔ مکمل صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت النصر ہے۔ اور ترتیب کے لحاظ سے، لوح محفوظ کی ترتیب کے لحاظ سے، قرآن مجید کی سب سے آخری صورت صورت الناس ہے۔ تو صورت الفاتحہ ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے مکمل نازل ہونے کے لحاظ سے بھی پہلی صورت ہے، اور قرآن مجید کی آخری صورت ترتیب کے لحاظ سے صورت الناس ہے، اور مکمل نازل ہونے کے لحاظ سے آخری صورت صورت النصر ہے۔ یہ صورت جو صورت الفاتحہ ہے، یہ مکی صورت ہے کہ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کے اندر صورتیں اور آیتیں 2 قسم کی ہیں، ان کو مکی اور مدنی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نسبت سے۔ وہ صورتیں، وہ آیتیں جو نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ اور جو صورتیں نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں بھی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، تو مدنی صورتیں اور مدنی آیات ہوں گی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب یہاں تک قرآن مجید کی پہلی صورت کا تعلق ہے، یہ صورت الفاتحہ ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ تو یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ یہ صورت نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے، اور لوح محفوظ کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ پہلی صورت ہے۔ اور پھر یہ کہ اب آپ دیکھیں، جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اور اس کے اندر ایک خاص مناسبت پائی جاتی ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا معنی؟ اقرا کہ آپ پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب یہ پہلی آیت کے اندر حکم ہے۔ اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں مناسبت، یہ کیا حکم ہوا کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ دوسری وحی نازل ہوئی۔ جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، تو کس کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے؟ خالق کے، پیدا کرنے والے کے نام کے ساتھ۔ اور سورۃ فاتحہ کس کے نام سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری مخلوقات کا جو پیدا کرنے والا ہے رب ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی ہی خاص تعریف ہے کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ اس کی مناسبت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کی کل آیات کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جب بھی آپ کریں گے تو تعوذ کے ساتھ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کا حکم خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کی قرأت کریں تو کیا کریں کہ اللہ کی پناہ چاہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے شروع کریں گے۔ یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ ذہن میں رہے گا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، تو اس کو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر بھی اس کو پڑھیں گے۔ اب نماز کے اندر بھی اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن مجید شروع کرنا ہے، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اکیلے نماز پڑھنے والا پڑھے گا، امام پڑھے گا، آہستہ پڑھے گا، لیکن مقتدی نہیں پڑھے گا۔ کیوں کہ مقتدی نے نماز کے اندر قرآن مجید کی قرأت نہیں کرنی، یا اس نے نہیں کرنی تو اس لیے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، یہ وہی پڑھے گا کہ جس نے قرأت کرنی ہے۔ تو امام کرے گا، امام پڑھے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منفرد جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والا پڑھے گا، مقتدی جو ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور کہاں کہاں پڑھنا ہے؟ دیکھیے کہ اگر گدھے کی آواز آئے اس وقت پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ گدھے کی آواز شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کتے کے بھونکنے کی آواز ہے تو اس وقت بھی اس کو پڑھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اگر برا خواب ہو کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں اور خواب آپ نے برا دیکھا ہے، ڈر کی آنکھ کھل گئی، اب اس کے بعد آپ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے 3 بار آپ سامنے کی طرف تھوکیں گے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ قبلہ طرف نہ ہو۔ اگر قبلے کی طرف ہے تو منہ نیچے کر لیں گے یا رخ پھیر لیں گے۔ تو برے خواب کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس خواب کے نتیجے میں شیطانی اثرات اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی، اس سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اذان کے شروع میں بھی بعض حضرات پڑھتے ہیں اور بعض حضرات وضو کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا بسم اللہ توضؤ پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ جو چیز نبی علیہ السلام نے سکھلا دی اس کے مطابق عمل فرمائیں گے۔ اور جب اذان شروع کریں گے تو اذان سے پہلے بعض لوگ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کہ آپ اس کی یہ دلیل بیان فرمائیں گے، جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ دلیل بیان کریں گے، حضرت ہر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں، تو اذان اچھا کام ہے نا، تو اس لیے اذان کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے بجا۔ اب یہ بات انہوں نے کی، اب میں نے بھی سر ہلایا کہ ہاں کہ اذان تو اچھا کام ہے، اچھا کام اللہ کے نام سے شروع ہو۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اذان کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، تو اللہ کے نام سے تو شروع ہو رہی ہے، تو اس کام کو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو اللہ کے نام سے شروع کام نہ ہو رہا ہو۔ تو اس لیے اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس بارے میں کہ نبی اسلام نے یہ حکم دیا تو اس پر حقیقی اور صحیح عمل کرنے والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، ثوبان رضی اللہ عنہ نے اذان دی، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اذان دی، لیکن ان میں سے کسی نے اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ الحشر ہے 28ویں پارے میں، صبح شام یہ اس سورۃ الحشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک یہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان آیات کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ صبح کو پڑھیں تو اللہ فرشتوں کی مخصوص تعداد مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لیں تو اللہ فرشتوں کی تعداد مقرر کرے گا جو صبح تک اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو اعوذ باللہ کے الفاظ سکھلائے ہیں وہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عام تلاوت میں آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن سورۃ حشر سے شروع میں آپ 3 دفعہ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو اس کو 3 بار جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے اور بھی بہت سے کلمات سکھائے ہیں جو اعوذ سے شروع ہوتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ انسان یہ الفاظ کہے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات اور خبیث جنوں اور جنات سے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں یہ الفاظ سکھلائے ہیں ان کو پڑھنے کی عادت فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری چیز جس سے آپ شروع فرمائیں گے تلاوت وہ ہے تسمیہ۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کسی سورت کی آیت نہیں۔ سورت نمل میں آیت کا حصہ ہے لیکن یہ مکمل سورت نہیں، یہ سورت کو ایک سورت سے جدا کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی پڑھیں گے، جوتی پہن رہے ہیں تو بھی پڑھیں گے، کپڑے پہن رہے ہیں تو بھی پڑھیں گے، کھانا شروع کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ پڑھیں گے۔ تو ان کا آپ اہتمام اس کا کریں گے۔ اور نماز تراویح کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے، لیکن پوری تراویح میں قرآن مجید جو مکمل کرنا ہے تو ایک دفعہ ضرور اونچی آواز سے پڑھیں گے، تاکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو آیت پوری کے پوری پورا قرآن جہر میں ہو جائے تو یہ صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کیا ہیں، تو اس سلسلے میں صرف ایک مثال گزارش کرتا ہوں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے حوالے سے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام جو ہیں یہ گشتی نبی تھے، ایک جگہ ٹھہر کے تبلیغ نہیں فرماتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ چل پھر کے تبلیغ فرماتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام گزرے ایک قبر کے پاس سے، تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جس جگہ عذاب ہو رہا ہو اللہ کے نبی کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تیزی سے وہاں سے چلے۔ گشت کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، حضرت جب واپس وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ جس پہ جو عذاب نازل ہو رہا تھا، اب قبر میں تو آدمی کوئی عمل کر نہیں سکتا، نہ قبر میں توبہ کر سکتا ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس وقت، کیونکہ قرآن مجید میں آگے ہم جب پڑھیں گے آئے گا کہ جب فرشتے پہنچ جاتے ہیں روح نکالنے والے، اس وقت توبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب توبہ کا وقت نہیں، توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اب یہ تو قبر کے اندر ہے، تو اس نے توبہ کیسے کی ہوگی اور یہ رحمتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام رک گئے، کیونکہ رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اس حقیقت سے آگاہ فرما دے کہ اس کا عذاب رحمتوں میں تبدیل کیسے ہوا۔ تو میں کہ یہ عقیدہ صحیح تھا اس کا، لیکن بد عمل تھا، گناہ گار تھا، گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں اللہ کی کتاب کی تعلیم میں داخل کراؤں گا، لہذا بچہ پیدا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی وفات کے بعد کیونکہ یہ گناہ گار تھا، گناہوں کو ایسے عذاب ہو رہا تھا، آج یہ عذاب رحمت میں تبدیل ہوا۔ کیوں؟ کہ اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا۔ اس کے خاندان والوں نے کہا کہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی کتاب کی تعلیم میں ڈالوں گا، تو لہذا اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے، تو لہذا اس کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں داخل کیا۔ آج وہ داخل ہوا اور اس نے آج پہلا سبق پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے کی زبان سے جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیکھا اس نے، اس کی زبان سے یہ جاری ہوا، تو مجھے اس بات پہ غیرت آئی کہ بیٹا تو مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور اس کے باپ کو میں عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے اس کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہاں فضیلت معلوم ہو رہی ہے، وہاں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم، بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم میں داخل کرنے کی فضیلت بھی جو ابھی نازل جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس بسم اللہ کے اندر کیا ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور اس کے اندر 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان اللہ کی صفت ہے، اور رحیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، تو اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ کہ واجب الوجود یہ ہے کہ جو ہر وقت ہو، ہر جگہ ہو، اور اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کمال والی صفتیں اس میں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو، ہر نقص سے پاک ہو، زوال سے پاک ہو۔ عیب کہتے ہیں کہ وہ خرابی جو نظر آئے، نقص کہتے ہیں وہ خرابی جو نظر نہ آئے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ میں ایک مثال شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کی آنکھیں تھوڑی سی بھینگی ہیں، تو یہ عیب ہے کہ دیکھنے والے کو یہ خرابی نظر آ رہی ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں لیکن اس کی نگاہ کمزور ہے، اب یہ دیکھنے والوں کو یہ عیب نظر نہیں آ رہا، اس کو نقص کہتے ہیں کہ عیب جو نظر آئے، نقص جو نظر نہ آئے اور اس کے اندر موجود ہو۔ سماعت کمزور ہے تو یہ نقص ہے، کان ٹہرا ہے تو یہ عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو ہر عیب سے بھی پاک ہے، نقص سے بھی پاک ہے، ظاہری خرابی بھی کوئی نہیں، حقیقی خرابی بھی، اندرونی خرابی بھی کوئی نہیں، اور زوال سے بھی پاک ہے کہ میں اس وقت بول رہا ہوں، معلوم نہیں کل یہ بولنے کی قوت رہے یا نہ رہے۔
میں چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، معلوم نہیں یہ دوڑنا چلنا کل باقی رہے کہ نہ رہے، بڑھاپا ہوتا ہے، کمزوریاں پیدا ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ ذات کا زوال ہے نہ صفات کا زوال ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زوال نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو لہٰذا اللہ وہ ہے جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر شرک کرنے والوں نے اپنے معبود کے نام، اپنے معبودوں کے نام مختلف رکھے، لیکن شروع سے لے کر آج تک کسی مشرک کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے معبود کو اللہ کہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ اظہار ہے۔ اور دوسرا نام جو اللہ نے اپنا بیان فرمایا وہ ہے رحمان، اور تیسرا نام جو بیان فرمایا رحیم۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ رحمان بھی رحمت، رحیم بھی رحمت، کہ رحمان بے حد مہربان جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو، اور رحیم جس کی رحمت انتہائی کیفیت کی ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک ضابطہ بھی بیان کر دوں کہ جو الفاظ رحیم کے فعیل کے وزن پر ہیں ان کا آپ جہاں بھی ترجمہ کریں گے نہایت کے ساتھ کریں گے۔ تو رحمان بے حد مہربان ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ تو اب یہاں بنیادی طور پر دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے، اسی کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آج یہی تین باتیں ذہن میں بیٹھ گئیں تو یہی ہمارا آج کا سبق ہو رہا ہے کہ تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ انسان کی زندگی کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے: پیدا ہونا، وجود میں آنا، دنیا کے اندر وقت گزارنا، آگے آخرت کے معاملات سے گزرنا۔ تین چیزیں، پیدا ہونا، اس کے لیے اللہ، کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ تو لفظ اللہ سے میرا پیدا ہونا مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ لفظ رحمان، کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو یہ آنکھ کی نعمت، بینائی کی نعمت، کان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، یہ کھانے کا سلیقہ، یہ عقل، یہ فکر، یہ چیزیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ اس کی رحمانیت ہے، میرا حق نہیں اللہ پر، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائیں۔ صرف یہی نعمتیں عطا نہیں فرمائیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی عطا فرمائی کہ مجھے اپنی آخرت بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سکھلانے کے لیے اللہ نے ذریعہ پیدا فرمایا۔ تو یہ رحمان ہے۔ پھر دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے یہ کافر کے لیے بھی ہے، ایمان والے کے لیے بھی ہے، کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے فوری گرفت نہیں ہوتی۔ کافر نے کفر کیا فوراً اس کی ہلاکت نہیں ہوئی، اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ توبہ کر لو اور اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نام استعمال فرمایا رحیم۔ تیسری چیز انسان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور رحیم کہتے ہیں اس کو کہ جو قدردانی پر نعمت عطا فرمائے۔ تو ہم نے اللہ کی رحمانیت کی قدر کی دنیا کے اندر اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تو آخرت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، اور اللہ کا تعلق وجود کے ساتھ۔ تو انسان کی یہ تین بنیادی باتیں، اس لیے یہ بات سکھلا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں بھی صحیح، اور ان تین باتوں کا جو ہے وہ تصور بھی اختیار کریں۔ اور یہ بات درس کے اندر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ضابطہ ہے وہ بھی مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل ایمان کی نسبت سے ذمہ داریاں جو بیان فرمائی ہیں وہ چار ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار ذمہ داریاں بیان فرمائی اہل ایمان کے لحاظ سے۔ پہلی ذمہ داری وہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ سکھلانا۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ نبی اسلام نے سکھلایا، اور اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے اندر کی پاکیزگی، عقیدہ صاف کرنا، عقیدہ پاک کرنا اور فکر کو صحیح رکھنا، یہ دوسری ذمہ۔ تیسری ذمہ داری ہے کہ احکام اور مسائل سے آگاہ کرنا، اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے پر عمل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تو یہ آگے ان کا ذکر آئے گا۔ تو پہلی ذمہ داری وہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ سکھانا۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے اللہ کے نازل کردہ طریقے پر۔ اس سلسلے میں روزانہ ہم ایک اصول جو ہے وہ سیکھیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو پہلا اصول جو ہے مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تین ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تین ہیں: چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار اور لمبی مقدار۔
اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک آسان سے ایک فارمولہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں، آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت اس کو ایک ساتھ شروع کریں۔ جب یہ انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے، ہر انگلی میں 3 پورے ہیں، پہلے پورے کے آدھے حصے تک پہنچے تو یہاں تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی ہوگی۔ اگر پہلے پورے کے جوڑ تک پہنچے تو یہاں تک ادا ہونے والی آواز درمیانی مقدار کی ہوگی، اور پوری انگلی کے آخر تک ادا ہونے والی آواز لمبی مقدار کی ہوگی۔ یہ میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ با، اب دیکھیں یہ انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے آدھے حصے تک پہنچی ہے، با، تا، بی، بو، جا، جی، جو، یہ چھوٹی مقدار ہے، اور پہلے پورے کے آخر تک با، بی، بو، تا، تی، تو، یہ درمیانی مقدار ہے، اور پوری انگلی کے آخر تک با، بی، بو، تا، تی، تو، یہ لمبی مقدار ہے۔ اور ایک بات جو اور ذہن میں اس وقت لے کر جائیں، یا قرآن مجید کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 29 ہے، کہ ان حروف سے الفاظ بنتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر جو حروف آئے ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ ان میں 2 حرف ہیں جن کا نام 2 جز والا ہے، الف اور حمزہ۔ باقی جتنے حرف ہیں ان کا نام 1 جز والا ہے، با، تا، سا، جیم 1 جز والا ہے۔ جو 2 جز والے حرف ہیں، وہ 2 حرف جن کے نام 2 جز والے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے دونوں جزوں کو چھوٹی مقدار میں، الف، الف، چھوٹی مقدار، لف چھوٹی مقدار، الف، یہ دونوں جز چھوٹی مقدار میں ادا ہوں گے۔ حمزہ، ہم چھوٹی مقدار، زا چھوٹی مقدار، تو یہ 2 حرف ہیں جو چھوٹی مقدار میں ادا ہوں گے۔ باقی جتنے حروف ہیں 27 حروف، آپ دیکھیں کہ جس کا نام 2 حرف والا ہوگا اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے، اور جس کا نام 3 حرف والا ہوگا اس کو لمبی مقدار میں ادا کریں گے۔ با، اس میں 2 حرف ہیں، با اور الف، اس کو کون سی مقدار میں ادا کریں گے؟ درمیانی مقدار میں۔ با، تا، سا، جیم، اب یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے، جیم، یہ اور میم، اس کو ادا کریں گے لمبی مقدار میں، ٹھیک ہے؟ جیم لمبی مقدار میں، ہا درمیانی مقدار، خا درمیانی مقدار، دال، اب اس میں 3 حرف آ گئے، دال، الف، لام، اب اس کو لمبی مقدار میں ادا کریں گے۔ تو اس کے مطابق آپ تھوڑی سی مشق کریں گے، مزید اصول بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ مشق فرماتے رہیں گے، تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہماری درست ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل، صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الخاسرین۔ اللہم اجعلنا من الفائزین واجعلنا من المفلحین۔ اللہم اجعلنا من المحبین۔ اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اللہم اجعلنا من المخلصین۔ اللہم اجعلنا من القانتین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم۔
اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا